نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. ناظرین، تقی ٹی وی نیٹ ورک میں آپ کا خیر مقدم ہے. میں تقی ٹی وی نیٹ ورک کی طرف سے آغاز محرم، آغاز ایام ازاں کے لیے تعزیت پیش کرتا ہوں. آج پہلی محرم ہو گئی، ایام ازاں شروع ہو گئے، ازاں خانے سج گئے. گریہ وزاری کا سلسلہ آج سے شروع ہو گیا. ذکر فضائل و مصائب سید الشہداء کا آغاز ہو چکا ہے. لیکن ایک بہت اہم پہلو یہ ہے کہ عزائے حسین یا ایام ازاں، یہ ذکر اہل بیت، یہ ذکر حسین علیہ السلام ہم ہر سال کیوں کر رہے ہیں، یہ بہت اہم موضوع ہے. ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ایام ازاں میں صرف اور صرف گریہ وزاری ہی ضروری نہیں ہے، بلکہ گریہ وزاری کرنے کے ساتھ ساتھ شہزادی کو ان کے لال کا پرسہ دینے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے آپ کو بھی ٹٹولنا ہوگا کہ آخر ہم ان ایام میں کیا کیا چیزیں سیکھ رہے ہیں اور اپنے اندر کتنی تبدیلی لا رہے ہیں. ان الحسین مصباح الہدی سفینۃ النجات، یعنی امام حسین علیہ السلام ہدایت کا چراغ ہیں، نجات کا سفینہ ہے. یعنی ہمیں ہدایت در حسین سے حاصل کرنی ہے اور نجات بھی اسی در سے پانی ہے. ہدایت کیسے حاصل کرنی ہے؟ ہدایت اگر حاصل کرنی ہے تو کربلا کی تاریخ کو صرف پڑھنا نہیں ہوگا بلکہ سمجھنا ہوگا کہ امام حسین علیہ السلام جب کربلا کی جانب تھے اور راستے میں حر کے لشکر نے امام کے لشکر کو روکا، اور لشکر جب پیاسا تھا تو امام نے اپنا سارا پانی اس لشکر کو، ان کے سپاہیوں کو اور اس لشکر کے جانوروں کو پلا دیا تھا. یہاں سے بھی ہم کو ہدایت ملتی ہے کہ ہم کو کوئی بھی چیز اپنے لیے یا اپنے سے عزیز نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ اگر ضرورت مند آپ کے سامنے ہو تو آپ کو اسے فوراً دے دینا چاہیے. اور جب یہ قافلہ کربلا پہنچا تو اس کے بعد ہر قدم پر امام حسین علیہ السلام نے ایک نظیر پیدا کی. آنے والی نسلوں کے لیے مختلف واقعات کربلا کے میدان میں آپ دیکھیں گے کہ جناب حر علیہ السلام جب امام کی خدمت میں آتے ہیں تو امام کیا کرتے ہیں؟ اٹھا کے گلے لگا لیتے ہیں. یہاں سے بھی ہم کو ہدایت مل رہی ہے کہ وہی حر جہاں لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا تھا، آج جب وہ قدم بوسی کر رہے ہیں تو اٹھا کر گلے سے لگا لیا. شکوہ شکایت نہیں کیا جو آج ہم اور ہمارے جیسے خاکی انسان کرتے رہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان گستاخی کرتا ہے اس کے بعد وہ آتا ہے تو ہم اس کو گلے لگانے سے پہلے شکوہ اور شکایت کرتے ہیں. لیکن امام نے بتایا کہ نہیں، تم اسے معاف کر دو اور اسے گلے سے لگا لو. امام نے جناب حر کو گلے لگا کر کے آنے والی نسلوں کو قیامت تک کے لیے پیغام دیا کہ دیکھو، محبت سے کام لو. اگر کوئی تمہارے در پہ آتا ہے، کوئی تمہاری قدم بوسی کرتا ہے تو اس کو اٹھا کر فوراً گلے لگا لو. جناب جون کے رخسار پر اپنا رخسار رکھ دیا اور پھر درس دیا. ہم کو ہدایت وہاں سے بھی ملی کہ دیکھو، چھوٹا بڑا، امیر غریب، گورا کالا، یہ کوئی فرق نہیں ہوتا، انسان ہوتا ہے. اگر آپ کربلا سے درس لے رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ سب کو اپنے گلے لگائیں، سب کو اپنے پاس رکھیں،
سب سے محبت و شفقت سے پیش آئیں، یہی امام کا کربلا میں پیغام تھا۔ اور ایام ازا کی شروعات ہر سال جب ہوتی ہے تو ان بالخصوص 10 دنوں میں ہمیں اپنے ضمیر کو ٹٹولنا چاہیے کہ آخر ہم کیا کر رہے ہیں، کیا ہم وہ کام کر رہے ہیں کہ ہمیں خوشنودی اہل بیت حاصل ہو رہی ہے، کہیں ہم ایسا تو کام نہیں کر رہے ہیں جو اہل بیت کے لیے ناراضگی کا سبب بن رہا ہے۔ یعنی ہم کو صبح سے شام تک اپنے عمل پر نظر رکھنی چاہیے کہ ہمارا عمل کیسا ہے، کیا ہمارا عمل صحیح ہے یا ہمارا عمل صحیح نہیں ہے۔ یہی درس کربلا ہے، کیونکہ کربلا کوئی داستان نہیں ہے بلکہ کربلا ایک درسگاہ ہے، ہمیں اس درسگاہ سے درس حاصل کرنا چاہیے۔ عزیزوں، کوشش یہی کروں گا کہ اس 10 دنوں میں آپ کو پیغام کربلا کے حوالے سے کچھ نہ کچھ باتیں آپ تک پہنچائیں۔ گزارش یہی عزیزوں کہ اس کربلا کے واقعے کو پڑھیے لیکن سمجھیے اور اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کیجیے۔ انہی لفظوں کے ساتھ میں اپنی بات کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ 2 محرم کو پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ تب تک آپ دیکھتے رہیے تقی ٹی وی نیٹ ورک۔ خدا حافظ۔